بارک اللہ فی علمک۔ اب آئیے اس کے بعد سرزمین کچھ صوبہ گجرات سے تعلق رکھنے والے جو جماعت ثامنہ میں زیر تعلیم ہیں، میں انہیں مدعو کرتا ہوں جن کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی، میری مراد محمد وسیم بن شمار ہیں، وہ آئیں اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ لائق صدر احترام، مہمانان خصوصی، حکم صاحبان، معزز اساتذہ کرام اور میرے ساتھیوں، آج کے سالانہ مشترکہ انجمن میں میرا موضوع خطابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی۔ حاضرین مجلس، جس احسن طریق اور اعلیٰ درجے پر دعوت کا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ آپ کی بعثت سے قبل دنیا گمراہیوں کی عمیق گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، گویا دنیا ظہر الفساد فی البر والبحر کا نقشہ بنی ہوئی تھی۔ ابتدائی 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے یہ فریضہ انجام دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اعلان تبلیغ کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت دلیرانہ انداز میں اہل مکہ کو حق کی دعوت، جس فہم اور فراست اور تبلیغی حکمت عملی کو آپ نے اپنایا وہ بھی تاریخ میں ایک روشن مثال ہے۔ جس پر کفار مکہ نے استہزاء سے کام لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر بیٹھ نہیں گئے، بلکہ ایک نئے عزم کے ساتھ پھر ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا، اور اس وقت کفار مکہ کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا جس کو سن کر سوائے ایک کم سن بچے کے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ محترم حضرات، اور یوں حق جو ایک چھوٹے سے علاقے میں اس کا چرچا سارے عرب میں ہونے لگا۔ شاعر کہتا ہے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ حاضرین مجلس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوتی اس میدان میں بہت سی تکالیفیں برداشت کرنی پڑی۔ کبھی آپ کو طائف کی گلیوں میں لہو لہان کیا گیا، کبھی آپ کو گھر سے بے گھر کیا گیا، کبھی آپ کو اعزاء و اقارب کی قربانیاں دینی پڑی۔ ان تمام تکالیف کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی میدان سے کبھی غافل نہیں ہوئے۔ حاضرین مجلس، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو تیز فرماتے جاتے، مخالفت کی آگ اور تیز بڑھ جاتی۔ اس دوران ان مصائب کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام خاندان والوں کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہنا پڑا۔ اس طویل عرصے کے بعد جب محصوریت کا المناک دور ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر طائف کی جانب تبلیغ کی غرض سے نکلے، اور طائف میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس واقعے سے کون واقف نہیں جہاں اللہ کے رسول کو زخمی کیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام لہو لہان کیے گئے تھے۔ شاعر کہتا ہے طائف میں مقدس ہوں طبقہ مکہ میں کبھی پتھر کھائے، طائف میں مقدس ہوں طبقہ مکہ میں کبھی پتھر کھائے، بس ایک تڑپ تھی ایسی تڑپ انسان ہدایت پا جائے۔ حضرات گرامی قدر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے کفار مکہ نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کے دیکھ لیا، ہر طرح کی چالیں چلی، مگر مشیت الہی ان کی ہر چال کو ناکام کر رہی تھی۔ شاعر کہتا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ محترم حضرات، بحیثیت داعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ارجع الی قومک فاخبرهم حتی یاتیک امری۔
بحیثیت دائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت بنی لیس کے اسلامی تعلیمات دیتے ہوئے فرمایا لو رجعتم الى بلادکم فعلمتموهم مروهم فلیصلوا صلاة قضا فی حین قضا وصلاة قضا فی حین قضا واذا حضرت الصلاة فلیؤذن لکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم. بحیثیت دائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت عبد قیس کو اپنے پیچھے رہنے والوں کو اسلامی تعلیمات اور ان کو دعوت دینے کو کہتے ہوئے فرمایا وَاحْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ. بحیثیت دائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو افراد و قبائل تک محدود نہیں رکھا بلکہ وقت کے عمرہ وقت کے بادشاہ کو خطوط کے ذریعے اسلامی پیغام پہنچایا. محترم حضرات، اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کے ایمان لانے کے اتنے زیادہ حریص تھے، اتنی زیادہ خواہش رکھتے تھے. اگر یہ لوگ آپ کے ایمان نہ لاتے آپ پر یا آپ کی دعوت کو قبول نہ کرتے تو آپ بے چین ہو جاتے تھے، آپ کو تکلیف ہوتی تھی. رب کائنات نے آپ کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے امام کائنات، کیا اگر یہ لوگ آپ کی دعوت کا انکار کر دیں گے، آپ پر ایمان نہ لائیں گے، آپ انہی کے پیچھے اسی رنج و غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ حضرات گرامی قدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان لانے کے اتنی زیادہ حریص تھے، اپنی دعوتی میدان میں اتنے زیادہ حریص تھے کہ کافروں کو بھی آپ کی دعوت کی گواہی دینی پڑی. ابو جہل نے کہا نبی تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اے محمد تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کیا یہی چاہتے ہو کہ میں گواہی دے دوں؟ تو سن لو محمد، تم نے یقیناً اپنے رب کے پیغام کو پہنچانے کا صحیح حق ادا کر دیا ہے. حضرات گرامی قدر، اسی گواہی پر اللہ کے نبی نے اتباع نہیں کیا بلکہ فتح مکہ کے دن تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا الا هل بلغت، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، کیا میرے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے صحیح حق ادا کر دیا ہے پہنچانے کا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اللہم اشہد، اے میرے رب تو گواہ ہے کہ میں تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے. خلاصہ کلام محترم حضرات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دعوتی اس میدان کو جو اللہ کے نبی کو فریضہ سونپا گیا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پیغام دیا گیا تھا، اللہ کے نبی نے حسن خوبی اللہ کا پیغام ہم تک، امت مسلمہ تک، تمام لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا. آخر میں رب کریم سے دعا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نبی علیہ السلام جیسا ایک عظیم دائی و مبلغ بنا کر لوگوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.